وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان المؤمنون لینفروا کافہ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین. صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر. عزیزان محترم، یہ بہت پرانے سننے والے تھے اس فرش ازاں کے، اب ہم میں نہیں رہے. میرا خیال ہے 30-35 سال سے رونق بخش رہے تھے. مرحومہ شاندار بانو صاحبہ، مرحوم طرفدار عباس اور مرحوم غیور عباس، ان تمام کے سال ثواب کے لیے اور اپنے بھی تمام مرحومین اور تمام شہدائے ملت کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. صلوات عنایت فرما دیجئے ایک محمد آل محمد پر. ایک بار اور اس سے بہتر انداز میں بلند آواز سے ایک صلوات بھیج دیجئے گا. عزیزان محترم، بات جو ہو رہی ہے ہماری فقہ کیسے تدوین ہوتی رہی، فقہ کس طرح سے، فقہ اسلامی، وہی یعنی فقہ تشیع، وہی یعنی فقہ جعفری. فقہ جعفری تو نام چھٹے امام کے دور میں پڑھا نا، تو فقہ جعفری کوئی الگ سے چیز تو نہیں ہے، وہی فقہ اسلامی. اس کا بانی کون؟ جس کی طرف اللہ اور اس کے رسول نے اشارہ کر دیا. اس کا بانی وہ کہ کسی منصب کے نہ ہونے کے باوجود، کسی وزارت کے نہ ہونے کے باوجود، کسی مشاورت کے نہ ہونے کے باوجود، کسی علاقے کی ولایت نہ ہونے کے باوجود مجبور تھے لوگ کہ اس در پر آ کے جھکے، اور جب مسائل میں الجھتے تھے، یہ بالکل کوئی ایسی نہیں کہ میں خواہ مخواہ کا دعویٰ کر رہا ہوں، ابھی آپ کو بتاؤں گا. مجبور ہوتے تھے کہ لوگ کہ علی سے فیصلہ کرائیں، علی سے فیصلہ کرائیں. جانتے تھے اغزاکم علی، اللہ کا رسول فرما گئے ہیں کہ علی سے بہتر کوئی فیصلہ کرنے والا ہے نہیں. یہاں تک کہ دوسرے دور میں یہ باقاعدہ حکم صادر کر دیا گیا تھا کہ جب علی مسجد میں ہو تو کسی دوسرے کو فتویٰ دینے کی اجازت نہیں ہے. جو دوسرے دور کی بات کر رہا ہوں، باقاعدہ آرڈر جاری ہو گئے تھے کہ اگر مسجد میں علی موجود ہو تو کسی کو فتویٰ دینے کی اجازت نہیں ہے، یعنی سوائے علی کے کوئی فتویٰ نہیں دے. یعنی جانتے تھے نا کہ علی سے بہتر کوئی فقہ کو نہیں جانتا، علی سے بہتر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، علی سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا مسائل کو. اور خود بھی اس کے بعد یہ فرماتے تھے کہ میں زندہ نہ رہوں اس وقت کہ جب کوئی مشکل پیش ہو اور علی نہ ہو. میں نہ رہوں اس وقت، دنیا میں نہ ہوں اس وقت کہ کوئی مشکل سامنے آ جائے اور علی اس مشکل کو حل کرنے کے لیے میرے پاس نہ ہو. اور پھر وہی فرماتے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. اچھا، سب کچھ معلوم ہے، کوئی منصب ہے علی کے پاس؟ نہیں ہے. کسی ریاست کا والی، کوئی وزیر، کوئی منصب، کو حتیٰ کہ قاضی کا عہدہ نہیں ہے، یاد رکھیے گا، عہدہ نہیں ہے. لیکن علی موجود ہوتے تھے نا. کیا مسئلہ تھا؟ اب دیکھیے، یہ علی ہے، یہ علی ہے، کیونکہ جانتے تھے کہ میں اگر نہیں رہوں گا تو یہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. یعنی فقہ تباہ ہو جائے گی، احکام الہی پامال ہو جائیں گے. احکام الہی کو پامال کرنے کے لیے علی کتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں. علی اتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں کہ علی کے سامنے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ ان کے حق کو چھین لیا گیا، ان پر ظلم کیا گیا، ان پر جبر کیا گیا، ان کے گھر پہ کس طرح سے یورش کی گئی، حملہ کیا گیا، انہیں کوئی منصب نہ، کچھ نہ دیا جائے. لیکن علی کی ذمہ داری یہ ہے میں بھی یہ سارے جمع ہو جاتے تو اللہ جہنم کو خلق ہی نہیں کرتا. جزاک اللہ. اچھا، ایک گزارش پھر کل کی طرح کریں گے. آپ کا پسندیدہ جملہ آپ سب کو ماشاءاللہ بہت اچھا لگتا ہے، مجھے معلوم ہے کہ تھوڑا تھوڑا سا آگے تشریف لائیں گے. سامنے جب لوگ ہوتے ہیں مجھے اچھا لگتا ہے بات کرتے ہوتے. آپ ویسے بھی اچھے لگتے ہیں جب بالکل آگے مل کر بیٹھے ہوتے ہیں، شانے سے شانہ ملا کے. تھوڑا تھوڑا سا آگے تشریف لائیے. جزاک اللہ. تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے بلند آواز سے ایک صلوات عنایت فرمائیے محمد آل محمد پر. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ معلوم ہے سب کو.
جانتے ہیں سب کہ اللہ کا رسول، اچھا سب حدیثیں ماشاءاللہ موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے، سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا آنا مدینۃ العلم والی باب ہوا، کبھی آنا تو دروازے سے آنا، آنا تو دروازے سے آنا، اگر مجھ تک پہنچنا ہے دروازے کی نشاندہی کر دی، اور وزن بھی بتا دیا کہ کتنا وزن ہے۔ قرآن کا وزن کیا ہے؟ اچھا دونوں کا وزن بتا دیں آپ کو، نہ قرآن کا وزن اٹھا سکتے تھے پہاڑ، نہ اہل بیت کا وزن اٹھا سکتے ہیں پہاڑ۔ جملہ سمجھے میرا؟ میں نے کیا عرض کیا کہ نہ پہاڑوں میں طاقت ہے کہ قرآن کا وزن اٹھائیں، نہ پہاڑوں میں طاقت ہے کہ اہل بیت کا وزن اٹھائے۔ وہ انی تارک فیکم الثقلین، وزنی چیزیں وزن میں نے آپ کو بتا دی۔ کہاں ہے یہ وزن؟ بھائی قرآن میں یہ وزن ہے، قرآن نے بتایا یہ وزن، قرآن کا بھی اہل بیت کا بھی، کہ نہ قرآن کے وزن کو پہاڑ اٹھا سکتے نہ اہل بیت کو۔ کہاں بتایا بھائی؟ کس جگہ بتایا؟ سورہ حشر، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، قرآن کا وزن بتایا نا۔ اب کہیں گے قرآن کا تو وہ اہل بیت کا کہاں ہے؟ ابھی بتاتے ہیں آپ کو۔ قرآن کا وزن معلوم ہو گیا، پہلے معلوم ہو گیا کہ قرآن کا وزن کیا ہے، کہ اگر ہم اس کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو پہاڑ اللہ کے خوف سے لرزاں ہو کر ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ ارے بھائی مسئلہ حل ہو گیا نا، ذرا سا ذہن پہ زور ڈالیے۔ کون آیا تھا مباہلے کے لیے؟ بنی نجران کے عیسائی۔ نہ انہوں نے سورہ حشر پڑھی، نہ یہ آیت پڑھی، انہیں پتہ ہی نہیں ان سے پہلے آئی ہے کہ بعد میں آئی ہے، لیکن کیونکہ وہ خود کتابوں کا عالم تھا تو جانتا تھا کہ جو ہستیاں سامنے آ رہی ہیں اگر پہاڑوں کو اشارہ کریں گے پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے۔ اب یہ دونوں آیتوں کو ملا لیجئے آپ، سورہ حشر کی آیت کو ملائیے، آیہ مباہلہ کو ملا لیجئے، دونوں کا وزن نکل آئے گا۔ اور تصدیق کے لیے وہ قول اس کا جو ہر جگہ، چاہے وہ علامہ سیوطی ہو، جو بھی ہو، زمخشری ہو، سب نے مباہلے میں تو کوئی اختلاف نہیں، بیان نہیں کرتے اور بات ہے، لیکن مباہلے میں کوئی اختلاف ہے کسی کو نہیں ہے، جانتے کہ مباہلے میں بھائی یہ 5 ہستیاں گئی ہیں، وہ اللہ ابو الاعلیٰ مودودی ہوں یا کوئی ہو، سب نے جانتے کہ نہیں بھائی یہ 5 ہی تھے اور کوئی نہیں تھا، محمد علی، فاطمہ، حسن، حسین، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ تو ورزی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، فرما رہے اللہ کا رسول من کن تو مولا فاض علی مولا، بھائی بھیج کے مولا، یہ خود لکھ رہے ہیں۔ اچھا یہ وہ ساری وہ روایتیں جو سب برادران نے لکھی ہیں، سب لکھی ہیں، لیکن جب تطبیق کی بات آ جائے تو پھر ادھر ادھر تعویلات کا بازار گرم ہو جاتا ہے کہ نہیں وہ ایسا ہوا۔ اچھا کچھ نے تو مانا ہی نہیں نا، وہ تو بغض میں چلے گئے، نہیں مانتے جاؤ، کیا کر لو گے؟ آج تک نہیں مانتے، اچھا آپ اب تو موبائلے میں بھی گڑبڑ کر رہے ہیں، آپ کیا کر لیں گے؟ کیا کر لیں گے؟ چیختے رہیے، موبائل فلاں 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 دیتے شامل کرتے رہو، یہ پہلے بھی ہوتا رہا، اب بھی ہوتا رہا، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن چلو ہمیں جلانے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی، ہم نہیں جلتے جلاتے بھائی، ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمیں جلانے والا خود ہی جلے گا، اور جہاں جلے گا وہ جگہ بھی ہم جانتے ہیں، کیسے جلے گا وہ بھی ہمیں معلوم ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تو اب سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ بغض علی میں بات کہاں تک پہنچ گئی؟ یقین جانیے کوئی منصب نہ دیتے علی کو، یہ نہ دیا نہ دیتے، ایک منصب دے دیتے بس، منصب یعنی اختیار، علی کو منصب کا محتاج تھوڑی ہے، ایک اختیار دے دیتے۔ وہ کیا اختیار دیتے؟ رسمی طور پہ، حالانکہ وہ اختیار علی کے پاس ہے اور علی نے استعمال کیا، آج تک استعمال ہو رہا ہے وہ اختیار، لیکن یہ اختلافات کیوں پڑے؟ یہ اتنے سارے گروہ کیوں بنے؟ بھائی سب کچھ تم لے آؤ، تم جانتے تھے کہ علی سے زیادہ کوئی افقہ یعنی فقہ جاننے والا نہیں، ابھی بتا دیں گے نا فیصلہ، ابھی سنا دیں گے آپ کے سامنے، قرآن کی آیات سے بتا دیں گے مانا سب نے، ہاں بھائی علی سے بڑا کوئی افقہ نہیں ہے، بلکہ سب سے بڑے دشمن نے علی کی شہادت پر یہ کہا تھا کہ آج فقہ کا سورج غروب ہو گیا، آج فقہ کا سورج، اور یہ سب سے بڑے دشمن کے منہ پہ، زبان پہ اللہ نے جاری کر دیا تھا، یہ سب سے بڑا سورج فقہ کا غروب ہو گیا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ایک بار اور صلوات عنایت فرما دیجیے، آئیے۔ کچھ نہ کرتے جو جانتے تھے، جس کا اعتراف کرتے تھے، جس کا اقرار کرتے تھے، صرف قانون سازی علی کے سپرد کر دیتے، مدد لیتے تھے نا علی سے، ہر جگہ مدد دے رہے، ابھی بتا دیں گے کہاں پھر مدد لیا، اور بھی روزانہ بتا، ایک شعبہ دے دیتے علی کو، کیا کہ قانون آپ بنائیے، بھائی اس میں نہ تمہاری حکومت جاری، کچھ نہیں جا رہا، تمہارا سب تمہارے پاس، قانون سازی علی کو دے۔
اگر قانون سازی علی کو دے دی جاتی تو یقین رکھیے کہ آج تک اسلام میں کوئی اختلاف پڑا ہی نہیں ہوتا، کیونکہ رسمی طور پہ تسلیم کر لیا جاتا نا، مدد تو لیتے رہے لیکن رسمی طور پہ قانون سازی کا کام علی کو سپرد نہیں کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بعد میں کسی نے مانا کسی نے نہیں مانا، لیکن کمال یہ رہا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک شیعہ وابستہ رہے علی کے ساتھ، حسن کے ساتھ، حسین کے ساتھ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لہذا اتنی مضبوط ایک فقہ کا قلعہ قائم ہو گیا تشیع کا، اور یہی مضبوط بنیادیں تھی جو مولا عارفان نے اور معصومی نے ڈالی تھی کہ اتنے 600 سال کے جبر، تشدد، آمر، بادشاہ، ڈکٹیٹر سب آتے رہے۔ جان کے نقصان سے قومیں نہیں ختم ہوتی، یاد رکھیے گا، قومیں ختم ہوتی ہیں جب ان کی نظریاتی بنیادیں کمزور ہوں۔ اسی لیے دنیا میں ہزاروں مذہب، مکتب، سیاسی ہوں یا آسمانی ہو یا زمینی ہو، سب ختم ہو گئے، مٹ گئے، کیونکہ نظریاتی بنیادیں مضبوط نہیں تھی، چند سالوں کے لیے تھی، 100 سال کے لیے تھی، 100 سال میں ختم، 200 سال کے لیے 200 سال میں ختم۔ تشیع وہ مکتب ہے روئے زمین کا کہ 14 صدیوں سے جبر و تشدد دیکھنے کے باوجود اسی آب و تاب کے ساتھ اس کا سورج چمک رہا ہے دنیا میں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آئیے، اچھا کل کے بارے میں مجھے ذرا سا شبہ ہے، میں نے ایک آیت پڑھی تھی، وہ حملہ و فصالہ 30 شہرن، یہ 30 ہے، مجھے یہ شبہ ہو رہا ہے شاید کہیں وہ 30 میں نے پڑھ دیا تو وہ اب اصلاح ہو گئی ہوگی، شبہ ہے، 30 ہی پڑھا ہوگا لیکن شبہ ہوا بعد میں جاتے کہ کہیں 30 تو میں نے نہیں کہہ دیا تھا، تو 30 نہیں ہے، وہاں کیا ہے 30 شہرن ہے، تو یہ اصلاح ہو جائے گی۔ لیکن ایک اور بات آپ کو بتائیں، وہ جو کرتب دکھانے والے ہیں نا، وہ میری آج کی بات تھوڑی لیں گے، ہے نا؟ اس لیے کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا کی ہر بات پہ آنکھیں بند کر کے یقین نہ کر لیا کرو۔ اگر کل کا کوئی جملہ نکالے گا 15 سیکنڈ میں میرا کام کر دے گا، وہ 15 سیکنڈ کی وہ لگائے گا، 30 کہہ دے گا قرآن، وہ آج کی تھوڑی لگائے گا کہ مولانا نے آگے اصلاح کی ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ گیم یہ ہوتا ہے، کھیل۔ اس لیے بچوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ خدا کے لیے سے دور رہا کرو۔ لیکن اب بچوں کی مشکل یہ ہے کہ دوسرا فیل کی طرف تو میں اشارہ نہیں کر سکتا ممبر سے، یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب تک صبح اٹھتے کوئی ایسا میسیج آ گیا، جب تک 100-150 کو فارورڈ نہ کریں، ناشتہ بھی نہیں کرتے، ناشتہ بھی بعد میں، پہلے سب۔ یہ اتنا خطرناک کھیل ہوتا ہے میرے بچوں، تمہیں اندازہ نہیں۔ خاندان تباہ ہو جاتا، پتہ ہے؟ خاندان تباہ ہو جاتا۔ بھائی جس کے خلاف تم یہ سب کرنے کے لیے جا رہے ہو اس کا خاندان ہوگا نہیں ہوگا، اس کے ماں باپ ہوں گے، اس کے بہن بھائی ہوں گے، اس کے بچے ہوں گے، اس کے دوست ہوں گے، احباب ہوں گے۔ او بھائی طلاقیں ہو رہی ہیں اس سوشل میڈیا کے چکر میں۔ کل دیکھا آپ نے ایک شہر میں فائرنگ ہوئی ہے سوشل میڈیا کے ایک میسج پہ، مار دیا ایک دوسرے کے خاندانوں کو، ختم کر دیا، انہوں نے فائرنگ کر۔ یہ سوشل میڈیا کھیل نہیں ہے، کتنا بڑا گناہ ہے یہ۔ بھائی خاندان تباہ ہو رہے ہیں، آپ کا کھیل ہو رہا ہے، بھائی اس کے خلاف لگا دو، یہ لگا دو۔ نمازی ہے، پرہیزگار ہے، روزہ ہے، ظاہر ہے، حاجی ہے، سب ہے، یہ نہیں سمجھ رہا کہ میں کر کیا رہا ہوں۔ دیندار ہے، دین کا ٹھیکیدار بھی ہے بعض جگہ پہ، کہ جیسے سارا دین اسی کے اوپر اترا ہے، اور پھر یہ اتنی سی بات نہیں سمجھ رہا کہ یہ کام نہیں کرنے کا ہوتا ہے۔ بھائی اچھی باتیں چلاؤ جس سے کوئی بھلا ہو مومنین کا، جس سے دین کا فائدہ ہو، جس سے تشیع کا فائدہ ہو۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے تھوڑی سی؟ انشاءاللہ ضرور، بچوں کو ضرور ہے، میں بچوں کے لیے باتیں کر رہا ہوں، جوانوں کے لیے باتیں کرو۔ بیٹا نہیں، ضائع نہ کرو، اپنی عمر بھی ضائع نہ کرو، اور تمہیں نہیں معلوم کہ کتنا بڑا گناہ ہوتا ہے، کتنا بڑا گناہ، کسی کی عزت سے کھیلنا، کسی کی عزت کو روندنا نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہوتی نا۔ جواب دینا ہے نا، اللہ کو ستار العیوب ہے، وہ کیا ہے اللہ؟ اگر وہ سب، اچھا آپ ایک لمحے کے لیے فرض کریں ہم میں سے کون ہے جس میں خامیاں نہیں ہیں؟ انصاف کی بات، میں اپنے سمیت کہہ رہا ہوں، بتا ہے نہیں ہے نا؟ اگر اللہ سب کے پردے چاک کر دے پھر کیا ہوگا؟ خود آپ اپنے بارے میں سوچیں، میں نے بالکل ایک حقیقی بات آپ کے سامنے رکھ دی۔ اگر اللہ سب کے پردے چاک کر دے، کوئی منہ دکھانے کے قابل ہے؟ نہیں رہ سکتا نا۔ تو بس یہ سوچ لو کہ اللہ نے کیوں کہا پردہ رکھا قیامت کہ بھائی پردہ رکھو، چھپاؤ،
سوائے ان کاموں کے جن کا تعلق پورے جامع پر، اسلام پر، تشیع پر پڑ رہا ہے، سوائے ان مسائل کے، وہ کلی مسائل ہیں، وہ کیا ہے؟ بطور کلی مسائل ہیں، وہ الگ چیز ہے۔ لیکن اس طرح سے ذاتیات کے اوپر آ کے اور کسی کے تماشا بنانا، جب اللہ نہیں کر رہا تم کیوں کر رہے ہو بھائی؟ آدمی صرف اسے ایک بات پہ شکر ادا کرتا رہے کہ دیکھو اللہ نے میرا کیسا پردہ رکھا ہوا ہے، انصاف سے بتائیے۔ دیکھیے اس وقت نا ہم بالکل ایسے بات کر رہے ہیں جیسے اپنے ہم سب آپس میں گھر میں بیٹھے ہیں، ہے کہ نہیں ایسا؟ ذرا سی دیر آدمی صلی اللہ علیہ وسلم سوچ لے کہ بھئی اللہ اگر ساری یہ چیزیں سامنے آ جائیں، اگر اللہ میرا پردہ نہ رکھے تو میں کہاں کا ہوں؟ میں کہیں کا ہوں؟ پھر میں کہیں کا بھی نہیں ہوں، ہے نا؟ پروردگار سب کو سلامت رکھے۔ تمام مومنین کی عزت و سربلندی کے لیے بلند آواز سے ایک صلوات عنایت فرما دیجئے۔ ٹھیک ہے، یہ اس لیے بھی کہتا ہوں کہ بچے نوجوان بیٹھے نا، آج کل بڑے مسائل ہونے کو بتانے والا بھی نہیں ہے، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے، تو شکر ادا کیا کرو کہ دو چار آدمی ابھی باقی بچے ہوئے ہیں جو ٹوک رہے ہیں، وہ دو چار بھی اٹھ گئے نا، پھر فارغ ہے معاشرہ، پھر فارغ، پھر کچھ نہیں بچا بھائی، بس پھر روتے رہیں گے بڑے بوڑھے کہ ہوا کیا ہماری نسل کو، کہاں کی کہاں چلی گئی ہے نا، سب ہو جائے گا، پھر مشکل ہو جائے گی۔ تو بس شکر ادا کیا کرو کہ کچھ لوگ ہیں جو ایسے ٹوکتے ہیں آپ کو جیسے اپنے گھر میں اپنے بچوں کو ٹوکتے ہیں بھائی۔ اگر نہیں ٹوکیں گے تو پھر خیانت ہو جائے گی کہ اپنے گھر میں تو بچوں کی اتنی فکر ہے، باہر والے بچوں کی فکر نہیں ہے نا۔ یا آپ کو تو میں کہہ رہا ہوں اور اپنے بچوں کو نہیں کہہ رہا، جب بھی مسئلہ ہے نا، یہ آپ کو تو میں ٹوک رہا ہوں، آپ کے بچوں کو تو اپنے بچوں کو نہیں ٹوک رہا، دونوں چیزیں غلط ہے نا، دونوں نہیں، بیلنس ہونا چاہیے۔ جو بات وہ فرمان بھی ہے نا، حدیث بھی ہے، معصومین کا فرمان بھی ہے کہ جو بات اپنے لیے پسند کرو وہی دوسرے کے لیے۔ یہ ہے مومن کی علامت کہ مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے لیے پسند کرے گا، وہ دوسرے مومن کے لیے بھی وہی بات پسند کرے گا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اب آئیے ایک بہت اہم مسئلہ فقہ کا، بہت مسئلہ، جو بیوہ ہو جائیں خاتون، ان کی عدت کا مسئلہ کہ اگر حالت حمل میں ان کا انتقال، ان کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کی عدت کیا ہے، یہ ایک مسئلہ آگے پڑ گیا۔ تو قرآن میں دو جگہ ہے عدت کا، ایک ہے سورہ طلاق آیت نمبر 4، سورہ طلاق کی آیت نمبر 4 اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 234 یعنی 234 ان بچوں کے لیے جو انگلش میڈیم ہے، ٹھیک ہے، اردو میڈیم ہے بھائی۔ 234 یہ میں ہر سال آتی ہے تو میں روکتا تو نہیں ہوں اپنی زبان بھائی، میں تو دو جملے ضرور بولتا ہوں کہ مجھے اپنی زبان پہ بڑا فخر ہے، کیونکہ میری زبان اتنی امیر ہے کہ صدیوں کا خزانہ اس میں چھپا ہوا ہے۔ میرا ثقافتی ورثہ اس میں ہے، میرا ادب اس میں ہے، میری تہذیب اس میں ہے، اور عربی اور فارسی کے بعد سب سے زیادہ ذخیرہ اہل بیت کے بارے میں کس میں ہے؟ اردو میں۔ یہ جو میں تاکید کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو ٹوکا کرو، خدا کے لیے ٹوکا کرو، کم سے کم ان کا شین قاف تو درست کرا دو۔ بیٹھا ہوا ہے، میں نے ایک بچے کو باقاعدہ ڈانٹ دیا تھا ممبر سے، یعنی ممبر پہ بیٹھا پڑا، میں نے کہا کیا تم کتنے بڑے شاعر کے بیٹے ہو، کمر بنی ہاشم کیے جا رہا ہے، اس کو کاف اور قاف کی تمیز نہیں ہے، اور اکثر کا آج سنیں یہی حال ہے، نہیں معلوم کو قاف کیا ہوتا ہے، کاف، وہ دونوں کو کاف سمجھ رہا ہے، ڈنڈی والا کاف، نقطے والا کاف، ڈنڈی والا کاف، نقطے والا کاف۔ طریقہ ہے کوئی؟ اپنے بچوں کے زبان کو سنبھالو بھائی، ختم ہو جائے گی، پھر وہی آ جائے گا جو ماحول چل رہا ہے اس میں تھوڑے عرصے کے بعد فارغ ہے اردو، اور جب اردو فارغ تو پھر کتنا بڑا نقصان ہے کسی قوم کی عروج اور زوال کے پیچھے، زوال اس کی ثقافت، اگر اس کی ثقافت گئی وہ قوم زوال میں گئی، ختم، اس کی ثقافت بچے گی تو قوم بچے، اور ثقافت کا گہرا تعلق ہوتا ہے زبان کے ساتھ۔ دیکھیے آپ کو اچھا لگے یا برا لگے، میں مختلف قوموں کی باتیں کرتا ہوں، آپ کو بتاؤں کہ ایرانی قوم سے آپ لاکھ اختلاف کیجئے، ان کے سروائیول کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو 44-45 سال سے ان کا بائیکاٹ چل رہا ہے، سب چل رہا ہے، کہ ان کو ایک ان کے فخر ہے ان کا، اور وہ فخر کیا ہے؟ 5000 سالہ ثقافت۔ وہ اپنے ثقافتی ورثے کو، اپنی زبان کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں، فردوسی کو، سعدی کو، حافظ شیرازی کو، سب کو انہوں نے سینے سے لگائے ہوئے ہیں، عطار کو، رومی کو، جامی کو، جو بھی ہیں، ان کے بچوں کو اپنے شعراء کے، اپنے ادیبوں کے سب کے نام بھی یاد ہے، پڑھتے بھی، ان کے پروگرام بھی چینلز پہ ایسے ہوتے ہیں کہ تربیت ہو، ہماری تو ماشاءاللہ جو پروگرام ہوتے ہیں معلوم ہے آپ کو کہ اچھے بھلے ہیں،
جو ہے وہ اس کا اخلاقیات کا بھی تباہ کر دو، بیڑا غرق کر دو. لڑکوں کو بتا دو، لڑکیوں کو بتا دو گھر سے بھاگنا اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے بھائی. مذاق نہیں کر رہا آپ سے، آج کل یہی چل رہا ہے چینلز پہ ڈراموں میں. گھر سے نکل کے بھاگ جاؤ، تمہاری زندگی. اماں ابا کیا بیچتے ہیں بھائی؟ اماں ابا کون ہوتے ہیں؟ تم کون ہو ابا؟ میری زندگی. اور ایسا ڈرامہ بنا کے کرتے ہیں کہ بچے بڑے متاثر ہو جاتے ہیں. ہاں بھائی بات تو بڑی صحیح ہے، ابا کون ہے میرا؟ میں بالغ لڑکی ہے، بالغ لڑکا، ابا کون ہے؟ اماں کون ہے؟ ایسا ڈراماٹائز کریں گے نا اس کو. ماں باپ کے کریکٹر کو ایسا کہیں سے ولن بنا کے، ظالم بنا کے پیش کریں گے تاکہ بچے کہ ہاں یہ ماں باپ ہوتے ہی ظالم ہے. خواہ ہمیں اپنی مرضی چلا رہے ہیں، زندگی میری ہے، مرضی اپنی چلا رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات بچوں؟ میں نے کہا نا ہر کوئی نہیں بتائے گا تمہیں یہ سب باتیں. ایسے حملہ ہے، یلغار ہے تاکہ تمہاری ثقافت کو، تمہاری تہذیب کو، تمہاری ویلیوز یعنی تمہاری اقدار کو تباہ و برباد کرو. نہ تمہیں مسلمان چھوڑو، انگریز وہ تمہیں بننے نہیں دیں گے. تم بن بھی جاؤ گے نا وہ قبول نہیں کرتے. قبول کیا انہیں نے آج تک جو انگریز بنے ان کو؟ نہیں، وہی بلیک مین، کالا آدمی. چلو تم ایشین، تم پاکی، تم انڈی، یہی انڈی یہی ہے نا. وہ کبھی بھی نہیں مانیں گے تمہیں، کتنے انگریز کے بچے بن جاؤ تم. مسلمان بن کے تم رہنا نہیں چاہتے ہو. مصیبت یہ ہو گئی ہے تمہاری. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ٹھیک ہے جناب، ایک بار اور صلوات بھیج دیجیے محمد آل. اب میں کیا کروں؟ ان باتوں کے بغیر میری تقریر کبھی بھی نہیں ہوئی. 40 سال سے کر رہا ہوں، تقریریں کر رہا ہوں، اس کے بغیر میں آگے نہیں چلتا. میں کیا کروں؟ جہاں ذہن آ جاتا ہے وہاں پہ میں شروع ہو جاتا ہوں. یہ باتیں ضرور کرتا ہوں آپ سے. ایک بار اور صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد. اب یہ طلاق عدت کا مسئلہ. ایک آیت ہے سورہ طلاق کی 4 اور ایک ہے سورہ بقرہ کی 234ویں آیت. یہ 234 سے دماغ کی رگ پتہ نہیں کہاں چلی گئی. 234 کہتی ہوئی پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل گئی گاڑی میری. خیر آئیے اب ان دونوں آیت کو پہلے آپ کے سامنے پڑھیں کہ مسئلہ ہوا کیا تھا جس کو مولا نے حل کیا. فتویٰ دے کے، علی کا فتویٰ دیا تھا. اس لیے کہ افقہ الناس، انسانوں میں کوئی اس سے بڑا فقیہ ہے ہی نہیں. اور یاد رکھیے گا کائنات میں سب سے بڑی نشانی کا نام ہے علی. کائنات میں، عالمین کی بات کر رہا ہوں، زمین ومین کی نہیں، عالمین میں، عرض کی نہیں، عالمین میں اللہ کی سب سے بڑی نشانی کا نام ہے علی ابن ابی طالب. ہم اپنے مراجع کو کہتے ہیں نا وہ آیت اللہ العظمیٰ فی الارض ہے، یہاں ہے، قوم میں اپنی ہے. علی کون ہے؟ آیت اللہ العظمیٰ فی العالمین. یاد رکھیے گا سوائے علی کے کوئی بھی اس لقب کا حامل ہے ہی نہیں. کائنات میں کسی کے ساتھ یہ لقب ہی نہیں ہے. عالمین میں اللہ کی سب سے بڑی نشانی کا نام ہے علی، ابو طالب کا لال علی. اب آئیے، میں اس لیے میں اب دیکھ رہا ہوں وہ کل کیا سبق ہو گیا مجھے کہ نہیں کوئی زیر زبر ادھر ادھر نہ ہو جائے. بھائی ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے پہلے سورہ طلاق کی 65واں سورہ ہے قرآن مجید کا. یہ اس کی 4تھی آیت. خیر وہ تو فہرست بھی دیکھیں گے تو مل ہی جائے گی نا، سورہ طلاق لکھے ہوا 4تھی آیت. وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. اچھا جناب، حاملہ عورتوں کی عدت ان کا وضع حمل ہے. حاملہ عورتوں یعنی کسی حاملہ عورت کا شوہر دنیا سے گزر جائے، وفات پا جائے تو اس کی عدت کیا ہے؟ کا وضع حمل، یعنی جب تک بچہ پیدا نہ ہو اس کی عدت ہے. ٹھیک ہے، اس سے لوگوں نے کیا حکم نکالا؟ بعض جگہ پر ہے یہ حکم کہ بھئی جب بھی بچہ پیدا ہو، شوہر کے انتقال کے معلوم دوسرے دن پیدا ہو گیا، عدت ختم. 1 ہفتے بعد پیدا ہو گیا، عدت ختم. 1 مہینے بعد پیدا ہو گیا، عدت. آیت ہے نا، کہتے دیکھیں نا آیت ہے نا. ایسا تو نہیں ہے نا جب تک قرآن اور اہل بیت کو ساتھ نہیں رکھیں گے تو پھر ایسے ہی ٹھوکریں کھاتے پھریں گے، مرتے پھریں گے. اصل مسئلہ نہیں معلوم ہوگا ان کو. بھائی کہیں گے یہ آیت ہے نا، دیکھو آیت میں لکھا ہوا تو ہے. یہ اسی طرح آیات کے ایک ایک ٹکڑا لے کے لوگوں نے فرقے بنا دیے بڑے بڑے. ہمارے یہاں میں بڑے بڑے فنکار ہیں، یہ نہ سمجھے گا کہ ہمارے یہاں نہیں، ہمارے یہاں میں بڑے بڑے آیات کی تعویل کرنے والے بھی، آیات کے ساتھ کھیلنے والے بھی، آیات کو لے کے دوڑ جانے والے بھی، فرقے گروہ بنانے والے بھی، سب ہر جگہ، کوئی خالی نہیں ہے. 73 فرقوں میں سارے موجود ہیں. چلیے جناب، اب یہ تو ایک تو معلوم ہو گیا. سیدھی بات ہے، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. بس وہ عورتیں
وہ عورتیں جو حاملہ ہیں اور شوہروں کے ان کے وفات پا کے ان کے شوہر وفات ہے، ان کی عدت کیا ہے؟ وضع حمل، یعنی بچے کی پیدائش تک ان کی عدت ہے. تو میں نے کہا نا بچے کی پیدائش 1 ہفتے بعد ہو عدت ختم. مثلا 1 مہینے بعد یہ سے تو یہ حکم نکل رہا ہے. اب آئیے سورہ بقرہ 234ویں آیت ارشاد ہوا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، اور جو لوگ تم میں سے بیویاں چھوڑ کر وفات پا جائیں، یا حاملہ کا ذکر نہیں ہے، جو لوگ بھی جس کی بیویاں ہیں یہاں ان کے شوہر وفات پا گئے، ان کی بیویوں کی عدت کیا ہے؟ 4 مہینے 10 دن. آپ کو بھی معلوم ہے عدت کیا ہے بھائی؟ 4 مہینے 10 دن جس کا شوہر مر جائے. اور وہاں کیا ہے؟ حاملہ عورت کی عدت کیا بتائی گئی؟ وضع حمل. اب مقدمہ آ گیا، کیس آ گیا کہ بھائی شوہر مر گیا تھا، 25 دن بعد بچے کی ولادت ہوگی، ان کا جاؤ بھائی تمہاری عدت ختم ہو گئی، جاؤ مزے کرو. یعنی مزے کرو سے مراد یعنی تم آزاد ہوئے، خدا نہ کرے اور کوئی اس کا مفہوم نہ لے لیجیے گا آپ. مطلب یہ کہ تم آزاد جاؤ، جیسے قرآن نے کہا تمہارے نفس آزاد ہیں، جاؤ تم. وہ 25 دن بعد انہوں نے کہا بھائی ہاں بس ہو گیا، بچے کی ولادت ہوگی، جاؤ تمہاری عدت. مولا کو بتایا، میں نے کہا خبردار کہاں جا رہے ہو بھائی، کدھر جا رہے ہو؟ اس کو 2 عدتوں میں سے ایک عدت پوری کرنا. 2 عدتوں میں سے کیا مطلب 2 عدتوں میں سے؟ مولا نے کہا ایک آیت تو کیوں لے رہے ہو، دونوں آیت رکھو. اور سورہ بقرہ میں ہے شدت، جو 4 مہینے 10 دن والی آیت ہے اس میں شدت ہے، زور ہے کہ عورت کے جس کا شوہر مر جائے اس کی عدت کیا ہے؟ 4 مہینے 10 دن. کہ سنو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے کہ اگر کسی حاملہ عورت شوہر کا انتقال ہو جائے، اگر 4 مہینے 10 دن سے پہلے بچے کی ولادت ہو جائے تو اسے ایک عدت ہر حال میں پوری کرنی ہے، 4 مہینے 10 دن والی. ایک عدت کو پورا کرنا، اس نے پوری کرے گی، 4 مہینے 10 دن پوری کرے گی. اگر پہلے بھی ولادت ہو جائے بچے کی تو کیا ہوگا؟ ایک عدت پوری کرنی. لیکن بچہ پیدا ہوا 4 مہینے 10 دن کے بعد، 5 مہینے 4.5 مہینے 6 مہینے 7 مہینے 8 مہینے، کیا اس پر بھی وہ عدت پوری کرنی پڑے گی اسے ایک؟ اگر بچے کی ولادت ہو رہی ہے 4 مہینے 10 دن کے بعد تو اس کی عدت کب ختم ہوگی؟ جب وضع حمل ہوگا. کہ یہ حکم وہاں پر آئے گا، یہاں پر نہیں. اگر وضع حمل 4 مہینے 10 دن سے پہلے اس کے ولادت ہو جاتی ہے بچے کی، آپ نے کہا بھائی عدت ختم ہوئی، قرآن میں آیا عدت ختم. کہاں سے عدت ختم؟ ایک عدت پوری کرے گی. اگر پہلے اس کے بچے کی ولادت ہو گئی، مطلب شوہر کا انتقال ہوا، بچہ 6-7 مہینے کا پیٹ میں تھا، 2 مہینے بعد ولادت ہو گئی، عدت ختم نہیں. عدت نہیں ختم، ایک عدت پوری کرنی. 4 مہینے 10 دن تک اس کو جانا ہے. اور اگر بچہ کی ولادت ہو رہی ہے بعد میں تو عدت ختم نہیں ہوگی 4 مہینے 10 دن پہ، پھر وہ عدت پوری کرنی پڑے گی. جب وضع حمل ہو جائے گا پھر تو یہاں پر بھی کہا گیا تھا اگر نہ ہوتے علی نہ ہوتے تو، سمجھ گئے آپ بات کو؟ تو یہ علی کہا تھا علی کاش ایسے، ہاں یعنی ایسی مصیبت نہ ہو، کوئی ایسی مشکل نہ ہو جب علی حل کرنے کے لیے نہ ہو، اس سے پہلے میں نہ ہوں دنیا میں بھائی. سمجھ میں آئی؟ علی افقہ الناس، اس لیے جاتے تھے علی، کہتے ہیں دربار میں جاتے بھی تو تھے، مشورے بھی تو دیتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ علی کے لیے سب سے زیادہ اہم کیا چیز تھی؟ احکام اسلام کی بقا. کیا چیز تھی بھائی؟ لٹ گیا نا حق، احتجاج ریکارڈ کرا دیا نا علی نے، پروٹیسٹ ریکارڈ ہو گیا. لیکن اب مسئلہ اسلام کا ہے نا، مسئلہ وہ اس منصب کا ہے جو اللہ نے دیا. ایسے ہر کسی کو مل گئی اللہ کی مرضیاں، ایسے تو نہیں ملی. یہ ہے وہ علی کی قربانیاں کہ جبر و تشدد و حق لوٹا جائے، کچھ بھی کیا جائے، لیکن جب بات احکام الہی کی آئے گی بچانے کی تو علی ہی سب سے آگے. علی بچا رہے ہیں جگہ جگہ. اور کتنے احکام ایسے ہیں، ابھی وقتاً فوقتاً آتے چلے جائیں گے تو آپ کی خدمت میں پیش کرتے چلے جائیں گے. تو بات اب اتنی سی بات سمجھ میں کہ کیوں علی ایسا کرتے تھے، کس لیے علی ایسا کرتے تھے؟ کہ بچانا اسلام کو بھائی. اگر چھوڑ دیا جاتا پتہ نہیں کیا ہوتا. آج کتنی فقہ وجود میں آئی ہے، 72-73. لیکن علی نے اتنا محکم قلعہ بنایا، اتنے شاگرد بنائے کہ اچھا میں نہیں ہوں تو عبداللہ ابن عباس سے پوچھو. بریر حمدانی نوجوان علی کے شاگرد، فقاہت میں آگے جاؤ کوفے میں، جو مسئلہ معلوم کرے اس کو مسئلہ بتا دینا. فقہ تیار کر کے بھیجا. ابو عبداللہ اکرمہ کو مکے میں بٹھایا. مسلم جناب حبیب ابن مظاہر جوان ہیں، ساتھ ہیں.
علی تربیت کر رہے ہیں ان تمام لوگوں کی. کیوں؟ تاکہ کہیں بھی کوئی ایسا نہ ہو کہ جسے فقہی مسئلہ درپیش ہو اور کوئی بتانے والا نہ ہو. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اور کئی لوگوں بیچارے ظاہر ہے کہ مولانا عرفان کی شہادت کے بعد اب کہاں کوئی مسند بھی تو نہیں لگا سکتا تھا، تو تقیہ میں تھے اور معلم تھے. اور اسی تقیہ والے معلموں کا ایک کمال تھا عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ. سمجھ میں آیا؟ اس کا استاد محب اہل بیت تھا، اور اس نے اس کو ایسا تیار کیا تھا، ایسا تیار کیا تھا، اپنے آپ کو ظاہر تھوڑی کیا تھا. علی کے امام حسن کے امام حسین کے شاگردوں میں تھا، وہ چوتھے امام کے شاگردوں میں تھا. اس نے اس کو تیار کیا. پھر اس کو پتا چلا، معلوم ہوا تو ایسا ہر زمانے میں ہوتا ہے، مگر اس کے لیے تیاری کتنی چاہیے کہ دوسروں کے عام آدمی کی بات نہیں ہو رہی ہے، دوسروں کے اہل علم کو لانا یہ بڑا کمال ہوتا ہے. کیونکہ وہاں پھر بحث ہے، وہاں پھر مباحثہ ہے، وہاں دلیلیں ہیں، اور دلیلیں بھی احترام کے ساتھ، یعنی دلازاری سے بھی بچنا ہے. یہ الگ بات ہے کہ جب دلیلیں پوری قائم ہو جاتی ہیں تو ہم کچھ نہیں کہتے، وہ خود ہی کہہ رہا ہوتا ہے. ارے بھائی سب تو ادھر ہے، ادھر ہے کیا؟ ہم نے کہا بھائی آپ خود فیصلہ کر لو کیا چیز کدھر ہے، کیا کدھر ہے کدھر نہیں. سمجھ میں آئی وہی بات؟ تو یاد رکھیے کہ یہاں سے فقہ تشیع یا فقہ، اب وہ فقہ اسلامی ہے، الگ کوئی چیز نہیں ہے، فقہ اسلامی کا آغاز. یہ وہ بنیادیں جو علی نے مضبوط کی کہ کیونکہ زندگی کے مسئلے پیش آئیں گے نہیں آئیں گے. ابھی دیکھیے حالت یہ ہو گئی ہے، یورش اور حملوں کی کلپیں چل رہی ہیں، پتہ نہیں آپ نے دیکھی نہیں دیکھی، میں نے دیکھی پچھلے سال، میں بہت چیخا بھی ہوں اس کے اوپر، اور برا بلا بھی مجھے کہا جاتا ہے کہتے رہو، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے. بڑے جوش میں ہزاروں کا مجمع بیٹھا ہے، اس کو چڑھا رہا ہے آسمان پہ، اور کیا کہہ رہا ہے؟ مومن کو غسل کی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی غسل میت نہیں ہے، مر گیا بس جنت میں گیا. یہ جاہلوں کے لشکروں نے ایسا حملہ کیا ہے، اور لوگ بھی پیچھے پیچھے نیچے مجمع ایسے نعرے لگا رہا تھا، میں آپ کو کیا بتاؤں. وہ فقہ اسلامی کو پامال کر رہا ہے. فقہ اسلامی یعنی فقہ اہل بیت. او بھائی یہ غسل میت ہے کس کے لیے؟ حکم مومن کے لیے تو آیا ہے. یہودی کو کون دے رہا ہے؟ عیسائی کو کون دے رہا ہے؟ عیسائی کے احکام تھوڑی ہیں، ہندو کے احکام تھوڑی. مومن کے لیے تو حکم ہے کرا نہیں، مومن کو غسل میت کی ضرورت نہیں. میں نے کہا اس کو ضرور دفنا دینا غسل میت کے، باقی کسی کو دفناؤ یا نہ دفناؤ، کیونکہ اس نے خود کہا ہے. عجیب ہے، کوئی بات بتانے لگو تو جب تماشا بن جاتا ہے. برا بلا کہنا، گالیاں دینا، یہ مولوی کہاں سے بولے، تو دماغ خراب ہو گیا تمہارا. پامال کر رہے ہو احکام کو. حضرت جبرائیل نے لا کے حکم دیے، ڈائریکٹ تم پر وحی آئی ہے. جو کچھ بھی ہے فقہ اسلامی معصومین کا صدقہ ہے. اس لیے اللہ نے اپنا دین صادقین کے حوالے کیا، معصومین کے حوالے کیا، مطہرین کے حوالے کیا، تاکہ قیامت تک یہ دین محفوظ رہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اللہ کے بندوں، پہلی چیز ہی تو طہارت ہے. اہل بیت کے مکتب سے زیادہ طہارت ہے کہاں؟ یہ تو جب ہمیں احساس ہوا، جب ہم گئے حج اور عمرے کی، ہم نے لاکھ لاکھ شکر ادا کیا. خدا کا شکر ہے کہ ہم اہل بیت کی شریعت سے وابستہ ہیں، ورنہ جو حال ہم نے وہاں دیکھا نا، اللہ کی پناہ، کیسی طہارت، کہاں کی طہارت. جو مناظر دیکھیں اللہ نے دکھائے. اسی حالت میں پھر وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے. ارے بھائی کیا کر رہا ہے؟ نماز قضا نہیں ہو گئی، اللہ کی نمازیں ہو گئی. بھائی واہ بھائی واہ، سبحان اللہ. تو خدا کا شکر ادا کرو کہ طاہرین اور مطہرین کے مذکر سے ہوتا، یعنی وہ ایسی ہستیاں ہیں جو ان کے ساتھ مل جائے تو اسے بھی پاک کر دیتے. طہارت کا جو کنسپٹ تشیع میں نا، یقین جانیے دنیا کے کسی مذہب میں نہیں. یعنی اتنا پاک و پاکیزہ مذہب ہے یہ اہل بیت کا، اتنا پاک و پاکیزہ مذہب ہے. اور وہ آ کے کہہ رہا ہے کہ نہیں کوئی غسل نہیں، جاؤ جنت میں جاؤ، سیدھے جاؤ. مجھے تو ڈر لگ رہا تھا معصوم نہ بنا دے یہ آگے چل کے، کہ وہ معصوم جو معصوم کو مانتا ہے وہ بھی معصوم، جا بھائی تو بھی معصوم جا، جو ورڈی کرنا ہے کر. طریقہ ہے کوئی تماشا لگایا ہوا ہے فقہ کے ساتھ. احکام لگے کوئی بتایا نہیں، بتایا مولوی فلوی ہو، کیا مطلب ہے؟ کیوں شاگرد تیار کیے ہر امام نے؟ کل آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. ابھی تو ہم نے بتایا کہ بنیاد کہاں پڑی؟ علی 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 علی.
افقہ الناس، اس لیے اللہ کا رسول سب کچھ حوالے کر کے گیا علی کے. نہیں مانا نہ مانے، لیکن علی نے حقیقی اسلام کی بنیادوں کو اتنا مضبوط کر دیا کہ 14 صدیوں میں جتنے حملے اس پر ہوئے کسی پر نہیں ہوئے. ہزاروں بلکہ کئی لاکھ مکاتب، مذاہب آسمانی زمینی مٹ چکے دنیا سے. کوئی 100 سال چلا، کوئی 200 سال چلا، کوئی 300 سال، کوئی 400 سال، فنش، ختم. سیاسی اسکول اور تھاٹس بھی ایسے ہی ہے، کیونکہ جیسے ہی معروضی حالات بدلتے سیاسی تقاضے بدل جاتے. ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ ہر 2-3 سال میں سیاسی تقاضے ہیں. ملک کی خاطر آپ کو پتہ نا ہر 2-2.5 سال میں کچھ لوگوں کو قلعہ بازیاں کھانی ہوتی ہیں ملک کی خاطر. اب میں ادھر جا رہا ہوں، 2 سال بعد ایک جوتا سر پہ پڑا کہ ملک کی خاطر ادھر آ رہا ہوں، پھر ایک جوتا ادھر سے پڑا 2 سال بعد، چل ادھر بیٹھ ان کے ساتھ جا کے جوتے کھا کے پھر کہتا ہے ملک کی خاطر. دیکھ رہے ہو نا، اب تو عادی ہو گئے ماشاءاللہ ہم لوگ. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. یہ جو کچھ بھی کر رہا ہوتا ہے بدبخت ملک و قوم کی خاطر کر رہا ہوتا ہے، ملک و قوم کا بیڑا غرق کر رہا ہوتا ہے، ملک و قوم کی خاطر کہہ کے یہ سب کر رہا ہوتا ہے ہمارے ساتھ. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. لیکن جتنے شدید حملے اور آج تک جاری، میں نے کہا نا 600 سال تک کا تو حبس ہے نا بنی امیہ بنی عباس کا. کسی مکتب پہ اتنا شدید حملے نہیں ہوئے 14 صدیاں. انصاف سے بتاؤ 14 صدیوں کے باوجود، اس جبر و تشدد کے باوجود، اس قتل عام کے باوجود جو دنیا میں کسی قوم کا نہیں ہوا 14 صدیوں میں، آج تک تشیع کا سورج آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے کہ نہیں، دمک رہا ہے کہ نہیں، پوری دنیا میں اپنی روشنی پھیلا رہا ہے یا نہیں. یہ ہے معصومین کا بچایا ہوا، یہ ہے معصومین کا پہنچایا ہوا، یہ ہے معصومین نے جو قلعہ تعمیر کر دیا، حصار کر دیا. ائمہ طاہرین کا بنایا ہوا قلعہ کوئی دراڑ نہیں ڈال سکا، اس کی دیواروں میں کوئی شگاف نہیں ڈال سکا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بس سمیٹتا ہوں بیان کو. اب سمجھ میں آ گیا بات کہ کیوں علی کے بعد حسن کو فکر ہے، کیوں حسین کو فکر ہے، اسلام بچایا، اسلام بچایا. یہ ہے وہ کہ اگر قربانی نہ دیتے تو سب کچھ مٹ جاتا. نہ مانے مگر موجود تو ہے نا، اپنی اصلی حالت میں کہیں نہ کہیں تو ہے. ایک گروہ تو ہے جو سینے سے لگائے ہوئے ہے اس فقہ اسلامی کو، اس احکام اسلامی کو، اس دین الہی کو. کوئی تو ہے نا، اسی لیے ہے جب خطرے میں آئے گا بچانے کون آئے گا. یہ ہے خلاصہ علی سے لے کر آج تک اور آج سے لے کے آنے والے تک. جب اسلام پر وقت پڑے گا دنیا خود دیکھے گی کہ نکلتا کون ہے. مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج بھی کون نکلا ہے. لوگوں کی سمجھ میں یہ بات آ نہیں رہی ہے. ہضم نہیں ہو رہی. ہمارے میں نا ماشاءاللہ بڑے بڑے جغادری پیدا ہو گئے. نہیں ہمارا کیا واسطہ، ان کا کیا واسطہ. کیوں نہیں واسطہ ہمارا؟ ہمیں مارا ہے نا، یہی کہہ رہے ہو نا، ہمارے قاتل ہمیں مارا ہے نا، مارے ہمیں. لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بطور کلی اسلام پر اور مسلمانوں پر آفت آئے ہم نہ بولیں. پھر ہم کیسے علی والے ہیں؟ میں نے بھی مثالیں دی کہ اتنے جبر، اتنے تشدد، اتنے ظلم کے باوجود ہر مشکل میں علی کیوں کام آئے؟ کیوں؟ مقصد ہے اللہ کے دین کو بچانا. ہر امام کا ایک ہی مقصد ہے. کون سا امام ہے جب مشکل میں آئے ہیں حکمران حاکم وقت، کون سا امام مدد کو نہیں گیا یا مدد نہیں کی اپنی جگہ بیٹھے؟ بتائیے نا. حالانکہ ظالم ہے، قاتل ہیں، ائمہ طاہرین کے قاتل ہیں. نہیں، اس سے آگے بڑھ کر بات ہے. ائمہ طاہرین بتا رہے ہیں کہ اس سے ہم پر جو ظلم اور تشدد ہو رہا ہے، اس سے آگے کی بات ہے اللہ کا دین. علی اکبر سے قیمتی کسی کا بیٹا ہے کیا؟ عباس سے قیمتی کسی کا بھائی ہے کیا؟ کس پہ قربان کیا حسین نے؟ اس کا مطلب کوئی ایسی چیز ہے جسے بچانے کے لیے عباس کو بھی قربان کیا جا سکتا ہے، علی اکبر کو بھی، اون محمد کو بھی، قاسم کو بھی، علی اصغر کو بھی، خود کو بھی.
اور پھر بات اس سے بھی آگے بڑھ جائے گی سیدانیوں کی چادروں کو بھی. سیدانیوں کی چادروں کو کم سے کم تھوڑا سا بھی غور کرے گا نا آدمی تاریخ کربلا پہ تمام چیزیں کھل کر سامنے آ جاتی, تمام چیزیں سامنے آ جائیں. کس لیے ساری قربانیاں حسین دے رہے ہیں؟ لو کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف و خزینی. کھل کے کہہ رہے امام حسین, جناب سید الشہداء کا قول ہے, فرمان ہے, اے میرے نانا کے دین, اگر تو نہیں بچ سکتا سوائے اس کے کہ میں قتل کر دیا جاؤں تو آؤ تلواروں میں ڈالو, آؤ تلواروں, میں حاضر ہوں, آؤ تلواروں, مجھ پر برسو. یہ ہے حسین. اتنی سی بات نہیں, خیمے جل رہے ہیں, سیدانیوں کے سروں سے ردائیں چھینی جا رہی ہیں. کس لیے سب قربانیاں دے رہے ہیں؟ ثانیہ زہرا تو چھوڑیے, اگر حسین کی معصوم بچی سکینہ بھی دعا کرے نا تو بھی سارا نقشہ پلٹ سکتا ہے. لیکن سکینہ جانتی ہے کہ نقشہ تو پلٹ جائے گا, لیکن میرے بابا کی قربانی, جس کام کے لیے قربانی دی ہے وہ قربانی ضائع ہو جائے گی, بچے گا نہیں. یعنی معصوم بچے تک کربلا میں جانتے تھے کہ حسین کا مقصد کیا ہے. ایسے تو نہیں بچوں کو لائے تھے حسین, ایسے تو نہیں بہن کو ساتھ لائے تھے, اس طرح تو نہیں آگے. کس طرح سے آپ بتائیے کہ پہلی بار آج 13 محرم ہے نا, بس کل سے آج تک کا واقعہ ہے, رسول زادیاں پہلی بار بازار میں آئی. ثانیہ زہرا کا سن مبارک 61 ہجری میں کیا ہے جانتے ہیں نا, 55-56 سال ہے. پہلی بار ثانیہ زہرا نے بازار دیکھا ہے, اور کس عالم میں دیکھا ہے کہ سر پہ چادر نہیں ہے, ہاتھ پس پشت بندے ہیں. لیکن یہ کوفہ ہے, کوفہ پہچاننے کی خواتین ٹھٹ کے ٹھٹ جمع ہے نا. کوفے میں رہی ہیں ثانیہ زہرا, کوفے میں رہی ہیں شہزادی ام کلثوم, پہچان لیں گی. لہذا کوئی راستہ نہیں سوائے اس کے کہ بیویوں نے چہروں کا پردہ بالوں سے کر لیا, بالوں سے, کیونکہ پہکیں گی خواتین کوفے کی, پہچانیں گی کہ یہ زینب ہے, یہ ام کلثوم ہے, چھپا لی. بس عالم یہ ہے کہ اسی عالم میں شہزادی, کوئی شہزادی چلا رہی ہے, نانا آؤ دیکھو, یہ تمہاری امت ہے اور یہ تمہاری اولاد ہے. اور کوئی بی بی چلا رہی ہے, لوگوں اپنی آنکھیں بند کرو, نحن صبا یا آل محمد, ہم قیدی آل محمد ہیں, تمہارے رسول کی ذریت ہے. ٹھٹ کے ٹھٹ لوگوں کے تماشا. اس عالم میں زینب کے ناقے کے قریب سے کوئی بی بی گزر رہی ہے, زینب ایک بار تڑپ اٹھی, کانوں میں آواز آئی حسین حسین, تڑپ اٹھی, تڑپ کر پوچھا اس بیوی سے کس حسین کو پکار رہی ہے. وہ بیوی دیکھتی ہے اس قیدی خاتون کی طرف, کہتی میرا بیٹا حسین قیدیوں کا تماشا دیکھنے آیا تھا, کھو گیا, اس کو ڈھونڈتی پھر رہی ہوں. ثانیہ زہرا نے ایک ٹھنڈی آہ بھر کے کہا, جا, تیرے حسین سے میرے حسین کی مصیبت نہیں دیکھی گئی, جا, گھر چلا گیا, تجھے گھر پہ مل جائے گا. حیران ہو گئی وہ خاتون, یہ قیدی خاتون میرے بچے کے بارے میں مجھے خبر دے رہی ہے. اسی حیرت اور تعجب کے عالم میں گھر آئی تو کیا دیکھا, بچہ بستر میں منہ دے کے رو رہا ہے, ہچکیاں لے لے کے رو رہا ہے. دوڑ کے لپٹایا کلیج سے, میرے لال کیا ہوا, تو قیدیوں کا تماشا دیکھنے گیا تھا, ایسے روتا کیوں ہے؟ کہتا ہے کاش میری ماں میں نہ گیا ہوتا. میرے لال کیا ہوا, کیا دیکھا تو نے؟ کہ اماں اتنا بتا دے, کیا 6, 7, 8 مہینے کے بچے جنگ کر سکتے ہیں؟ میرے بیٹے بتا تو صحیح کیا کہنا چاہتا ہے؟ اماں نیزوں پر معصوم بچوں کے سر ہیں. کیا اتنے سے بچے قتل ہوتے ہیں؟ کیا اتنے بچے جنگ کر سکتے ہیں؟ کہ میری لال تو نے پوچھا نہیں یہ کون سا قافلہ ہے جو لٹ کے آیا ہے؟ کہ پوچھا تھا جبھی تو رو رہا ہوں.
کیونکہ اس لٹنے والے کا نام بھی حسین ہے. کہ میرے لال ایسا نہ کر، ایسا نام نہ لے. تجھے نہیں معلوم حسین ہمارا سید ہے، حسین ہمارا سردار ہے، حسین ہمارا بادشاہ ہے. جانتا ہے حسین مدینے کا رہنے والا ہے. کہا اماں یہی تو لوگ کہہ رہے تھے مدینے والا حسین. نہیں میرے بیٹے، میرے لال نہیں، ہمارا حسین علی کا بیٹا ہے، فاطمہ زہرا کا لال ہے، رسول کا نواسا ہے. منہ پیٹ پیٹ کر وہ کہتے ہیں اماں تو لٹ گئی، تو لٹ. ارے لوگ یہی کہہ رہے تھے رسول کا نواسا حسین، علی کا لخت جگر، زہرا کا لاڈلا حسین کربلا میں 3 شب و روز کا پیاسا پشت گردن سے ذبح کر دیا گیا. پھر سر پہ چادر ڈالی، دوڑی بازار میں. اب اس پر حقیقت حال واضح ہوئی کہ ہاں میرا آقا مولا حسین قتل کر دیا گیا. سمجھ گئی کہ ناقوں پر جو بیویاں ہیں ان میں کوئی زینب ہے، کوئی ام کلثوم ہے. آواز دیتی ہے ناقوں کے پاس آ کے تم میں کوئی زینب ہے، تم میں کوئی ام کلثوم ہے. کوئی بیوی بات نہیں کرتی کہ پہچان نہ لی جائے. سب بیویاں خاموش، کوئی جواب نہیں دیتی اس کی بات کا. آخر ثانیہ زہرا کے ناقے کے پاس آ کر کہتی ہے تو نے ہی مجھے خبر دی تھی میرے بچے کی، تو بتا. جب وہ بیوی خاموش ہے تو کہا تجھے حسین کی قسم دیتی ہوں جو قتل ہو گیا تھا، مجھے نہیں معلوم تیرا کیا رشتہ ہے اس سے، جو بھی رشتہ اس حسین کی قسم دیتی ہوں مجھے بتا تو کون ہے. پس ثانیہ زہرا کے ضبط کے بندھن ٹوٹے، ذرا سے بال ہٹا کے چہرے سے کہا ام حبیبہ بھول گئی، ام حبیبہ بھول گئی. دیکھ ہم نے کہا تھا نا ہم تو آئیں گے مگر تو پہچان نہیں سکے گی، تو پہچان نہیں سکے گی. بس اتنا سننا تھا. اس نے سر و سینہ پیٹنا شروع کیا، فریادیں بلند کی. ثانیہ زہرا کہتی ہے بس کر بس کر، بس اگر کچھ کر سکتی ہے تو اتنا انتظام کر دے، کچھ چادریں لا دے، کچھ چادریں لا دے ہمارے سروں پر پھینک دیں. دوڑی دوڑی گئی، کچھ چادریں لے کر آئی. ظاہر ہے کہ ہاتھ سے جا کے تو دے نہیں سکتی تھی. جب اس نے چادروں کو پھینکنا شروع کیا سپاہی دوڑتے ہوئے آئے. اس سے پہلے کہ چادریں بیویوں کے سروں پر پہنچتی ان ملعونوں نے نیزوں کی انیوں سے چادروں کو چھیننا شروع کر. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. باری الہ بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما لے. اپنی حاجات اپنے امام زمانہ کے توسل سے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہیں ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما. عزاداران حسین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. جو مومنین عزادار ہونے کے جرم میں شہید کر دیے گئے انہیں شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما. جو بیمار ہیں، زخمی ہیں، بے حق کے بیمار کربلا، ایک مومن حیدر علی نام کے کینسر میں مبتلا ہیں، خاص طور پہ دعا کے لیے کہا ہے. دعا کریں پروردگار بے حق محمد و آل محمد تمام مریضوں کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما. جو اسیر ہیں، لاپتہ ہیں، بے حق اسیران کربلا خیر سے ان کو ان کے گھروں تک واپس پہنچا دے. تمام مومنین کی جائز حاجات کو پورا فرما. دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین باطل قوتوں سے برسر پیکار ہیں مومنین کو فتح و نصرت عطا فرما. دشمنان اسلام، دشمنان اہل بیت کو شکست فاش سے دوچار کر دے. خاص طور پر اسرائیل کے نجس وجود سے اس روئے زمین کو پاک کر دے. بار الہ اس کی حامی تمام شیطانی طاقتوں کو ذلیل و رسوا کر دے. ہمیں موت نہ دے جب تک ہمیں سامراجی طاقتوں کی رسوائی اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، مومنین کی فتح نہ دیکھ لیں، ہمیں نہ اٹھانا. بار الہ ان حالات میں تجھ سے صدق دل سے ہر مومن دعا کر رہا ہے معبود اسے بھیج دے جس کے ہاتھ میں تو نے آخری فتح لکھی ہے. تعجیل فرما. ظہور امام زمانہ میں آپ سے درخواست کریں گے. میں نے جیسے کہ عرض کیا تھا اس پر شہزا کی رونق تھے مرحوم طرفدار عباس، مرحوم غیور عباس، اور ایک ہماری بہت ہی بزرگ خاتون تھیں، ہمیشہ یہاں مجلس میں تو آتی ہی تھی. میں جب نکلتا تھا تو آخری مجلس میں یا اس سے پہلے ایک امام ضامن کا تحفہ بھی مجھے دیا کرتی تھی، اس لیے مجھے ہمیشہ یاد رہیں گی وہ میری بزرگ خاتون. ظاہر ہے کہ میری والدہ کے ساتھ انہوں نے حج کیا تھا، میری والدہ کے ساتھ ہی کی تھیں مرحومہ شاندار بانو صاحبہ.
ان تمام مرحومین کو اپنے مرحومین اور تمام شہداء کو شامل کر کے ایک بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ اخلاص یعنی سورہ توحید کی تلاوت فرما دیجیے. بسم اللہ.